بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ آیت نمبر 29 سے بے شک وہ لوگ جو جرم کیا کرتے تھے وہ مومنوں پر ہنسا کرتے تھے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو جرم اجرموا مجرم جرم کرنے والے لوگ یضحکون ہنسا کرتے تھے، ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ کن کی؟ مؤمنین کی، ان کی ایمانداری کی وجہ سے۔ کہتے تھے یہ بے وقوف ہے۔ اب ہم اس سورہ کے موضوع کو اگر ذہن میں رکھیں تو واضح ہے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال بھی تھی کہ آج وہ زمانہ ہے کہ ایماندار اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اڑاتے کون ہیں؟ بے ایمان، کہ یہ پیسے صحیح طرح سے نہیں بنا رہا، اس کو اتنی بہترین سیٹ ملی ہے اس کو، اور یہ بے ایمانی نہیں کرتا، اور یہ غریب کا غریب ہے۔ بے شک جو لوگ جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ اب گویا کہ توجہ کیجئے، گویا کہ قیامت آ چکی، اور اللہ اب اس وقت گویا سب لوگ اس وقت میں موجود ہے جب قیامت آ چکی، اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا، بے ایمانوں کو، اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا گیا، اور جنتی اپنی نعمتوں میں ہے، جہنمی اپنی بے ایمانیوں اور ناپ تول میں کمیوں کی وجہ سے عذاب میں ہے۔ اب خداوند عالم قرآن میں یہ نصیحت فرما رہا ہے، جیسے مستقبل کی بات کو ہمیں بتا رہا ہے، اور اس طرح بتا رہا ہے جیسے وہ وقت آ چکا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا وہ مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مومنین پر ہنسا کرتے تھے۔ 30 اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھیں مار کر اشارے کیا کرتے تھے کہ یہ بے وقوف جا رہے ہیں، یہ بڑے نیک پاک بنتے ہیں۔ یعنی بے ایمانوں کا ٹولہ جب بیٹھا ہوتا تھا اور مومن ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ بے ایمان ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ 31 اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، خوش خوش لوٹا کرتے تھے کہ آج تو مریض زیادہ آ گئے تھے، آج تو کلائنٹ گاہک زیادہ آ گئے تھے، اور خوب ٹکا کے ان کی کھال اتار کے آیا ہوں، آج تو ڈبل پیسے بنا کے آیا ہوں۔ اور وہ جو ساتھ والا میرا دکاندار وہ بیچارہ ایسا بے وقوف ہے کہ بے ایمانی نہیں کرتا، اور میں نے دیکھو دیکھتے ہی دیکھتے چند تھوڑے عرصے میں کتنی ترقی کر لی ہے، اور وہ ویسے کا ویسا ہی ہے اپنی ایمانداری کی وجہ سے۔ ایمانداری یعنی بے وقوفی۔ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے، جا کے بیگم کو رپورٹ دینی ہے کہ میاں آج اتنا کھال اتار کے آیا لوگوں کی دفتر سے، چاہے سرکاری دفتر سے آیا ہے، چاہے دکان سے آیا ہے، چاہے اپنی جہاں نوکری کرتا ہے جہاں سے وہاں سے آیا ہے، بڑا خوش کہ بیگم آج تو میں ڈبل کما کے لایا ہوں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیسے ہاتھ مارا ان کے ساتھ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید پوری تصویر بنا کر ایمانداروں کی بھی
اور بے ایمانوں کی بھی پوری تصویر بنا کر دکھاتا ہے. اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو کہتا ہے غلط کہتا ہے کہ مزاج بے ایمانوں والا ہو ہمارا، لیکن ہم کوئی نہ کوئی کچھ کام کر کے بیلنس کر کے اور ان کاموں سے توبہ نہ کریں، حرام خوری سے توبہ نہ کرے کوئی بندہ، اور اس پہ تو پکا جمع رہے، اور پھر کہے کہ میں جو میں نے حرام سے مثلا 1 لاکھ کمایا ہے اس میں سے کچھ پیسے دے کر، اور اللہ رشوت نہیں لیتا. بے ایمان سرکاری افسر رشوت لیتے ہیں، اللہ رشوت نہیں لیتا، رسول رشوت نہیں لیتے، ائمہ اہل بیت رشوت نہیں لیتے. کہ کوئی بندہ حرام کرائے، حرام کمائے اور اس کے بعد کہے کہ میں تو فلانی ہستی کو مانتا ہوں، ان کا میں جشن کرا رہا ہوں، ان کی میں جناب غم کروا رہا ہوں اور اس کے لیے میں پیسہ لگا رہا ہوں. وہ رشوت نہیں لیتے، وہ بے ایمانوں کے دشمن ہیں. وہ لوگوں کو بے ایمانیوں سے روکنے آئے تھے، نہ کہ بے ایمانیوں کو لائسنس دینے کہ تم ہمارے نام پر کچھ پیسہ لگا کر اپنے کالے دھن کو سفید کرا لینا. یہ بے ایمانوں کی چکر بازیاں ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہوں. بے ایمان کا مسلک بے ایمانی ہے. ڈریس چینج کر لینے سے اور اوپر میک اپ کر لینے سے انسان کی حقیقت نہیں بدل جاتی. قرآن مجید انسان کے اندر کی حقیقت کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. کیا فرمایا؟ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے، بڑا کمائی کر کے آئے ہیں. 32 اور جب ان کو دیکھتے، یعنی جب مومنوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. یہ بے ایمان جب مومنوں کو دیکھتے تو کہتے تھے بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں. کیسے؟ مثلا کہ ایک ایماندار بندہ خدا کا خوف رکھنے والا ایک ایسی کرسی پر بیٹھا ہے، ایک ایسے عہدے پر بیٹھا ہے جہاں اگر وہ کمانا چاہے، بے ایمانیاں کرنا چاہے تو ڈھیروں دولت کما سکتا ہے، لیکن نہیں کماتا. لیکن اسی کا ایک کولیگ یا چند کولیگ جو بے ایمان ہے، وہ جب اس کو دیکھتے ہیں، ادھر اپنی حرام کی دولت کے ڈھیروں کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ مثلا حلال کی تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، یہ بھٹکا ہوا ہے، بیچارہ ہے. ہم بڑے سمارٹ ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں. اپنے معاشرے میں مختلف جگہوں پہ دیکھ لیجئے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، ان آیات کا جو ترجمہ کر رہا ہوں، دونوں گروپس میں سے جس کا، سننے والے کا جس گروپ سے بھی تعلق ہے، اس کو بڑی اچھی طرح یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. بے ایمان کرپٹ کو بھی کہ اسے کیوں ایماندار بے وقوف لگتا ہے، اور ایماندار کو بھی یہ خوشخبریاں بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو میرے اللہ نے بتایا ہوا کہ ہونا ہے میرے ساتھ. بے ایمانوں نے، کرپٹ لوگوں نے ایمانداروں کو گمراہ سمجھنا ہے، چونکہ ان کا معیار یہ کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہی سمجھدار ہے، اور جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ بد نصیب ہے، بدبخت ہے اور گمراہ ہے. گمراہ ہے یعنی اس کو طریقہ ہی نہیں آتا پیسے بنانے کا. ہم ہدایت پر ہیں جو صبح و شام نوٹ چھاپ رہے ہیں اور اپنے اکاؤنٹس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی پیسہ اتنا ہو گیا کہ ہم پاکستان میں نہیں رکھ سکتے اس کو. اور جب وہ ان کو یعنی مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں. اتنا پکا ایمان تھا ان کو اپنی بے ایمانی پر کہ مومن ایماندار انہیں گمراہ لگتے تھے. 33 اب اللہ ایک خبردار کرنے والی بات ان سے کر رہا ہے. حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے. یعنی تمہیں کیا پرابلم ہے کہ تم اللہ کے اطاعت گزاروں کو کہہ رہے ہو یہ گمراہ ہے؟ تمہیں ان کی ہدایت کا ٹھیکہ دے کر بھیجا گیا. ایمانداروں پر طنز کرتے ہو، ایمانداروں پہ ہنستے ہو، انہیں گمراہ کر، تمہاری طرح وہ گمراہ نہیں ہے، غلط کام نہیں کر رہے، ان پہ طنز کرتے ہو. تمہیں ان کے محافظ بنا کے ہم نے بھیجا ہے، تمہارے ذمے لگایا ہے کہ جس طرح شیطان نے تمہیں گمراہ کیا، حرام خوری تمہارے لیے خوبصورت بنا دی ہے، تم ان پر طنز کرو تاکہ وہ بھی پریشر میں آ کے تمہارے طنز سے تنگ آ کر وہ بھی گمراہ ہو جائے.
وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے کہ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 34، تو آج یعنی گویا قیامت آ چکی، دنیا گزر گئی، حرام خور بھی مر گئے اور حلال والوں کو بھی موت آ گئی، قیامت کا دن آ چکا۔ تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کفار پر ہنس رہے ہوں گے، کہ جو کیسے ہنس رہے ہوں گے کہ ہماری دنیا میں حلال کمائی پر جو ہم نے گزارا کرتے تھے اور ہمارے پاس چیزیں کم تھی، تمہارے حرام والے شان و شوکت نہیں تھے، تم ہم پہ ہنسے تھے، آج اندازہ لگاؤ تمہارے جو تم نے حرام سے دنیا کمائی بھی تھی وہ اس کے مقابلے میں کتنی ہے جو ہمیں اللہ نے آج دی ہے۔ وہ تو جتنا بھی دنیا کوئی کما لے، قیامت میں جو ایک ادنا درجے کے جنتی کو چیزیں ملیں گی اس کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج وہ جنتی، وہ جو ایمان لائے تھے اور صبر کرتے تھے حلال پر، وہ ہنس رہے ہوں گے، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے کہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ تم اپنا گھر دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہی اس محکمے میں بھرتی ہوا تھا، میں نے کہاں گھر بنا لیا، اور تو گمراہ، تو بے وقوف کا مکل، تو ویسے کا ویسا اسی گھر میں رہ گیا، اسی مثلا موٹر سائیکل پہ رہ گیا یا اسی پھٹیچر گاڑی پہ رہ گیا، تو نے ترقی نہیں کی۔ اور مجھے دیکھ، میں ہر سال ماڈل چینج کرتا ہوں، بلکہ میں چینج نہیں کرتا، میرے کلائنٹ ہی آ کے مجھے گفٹ میں نئے ماڈل کی گاڑی دے دیتے ہیں تاکہ میں ان کی چیزیں پاس کروں اور ان کے ناجائز کاموں کو اوکے کرتا رہوں۔ تو جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو یہ ہنسیں گے ان باتوں پر جن باتوں کے ذریعے دنیا میں ان پر طنز کرتے تھے بے ایمان لوگ، کہ ہمیں خدا نے کتنا دیا ہے، اور وہ جو انہوں نے حرام سے کمایا اور ان کے عذاب کا آج سبب بن گیا وہ کتنا کم تھا جس کو دیکھ کر وہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پس آج اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہوں گے۔ اب ذرا کفار کا معنی بھی انہی آیات سے سمجھیے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس آیت میں کفر کا لفظ آتا ہے اس آیت میں جو چیز منع کی جا رہی ہے اس سے مربوط ہوتا ہے، چونکہ کفر کا معنی، کافر کا معنی جان بوجھ کر نہ ماننے والا، جان بوجھ کر حق کو چھپا دینے والا، حق کا اقرار نہ کرنے والا، تسلیم نہ کرنے والا۔ 35، مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، یعنی کفار کا انجام بھی انہیں سامنے دکھائی دے رہا ہوگا، جیسے پہلے قرآن میں کئی دفعہ گزر چکا کہ اللہ بعض اوقات ان کی بات بھی کرا دے گا کہ جب وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کیسے تم جہنم میں آ گئے۔ مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ آخری آیت نمبر 36، کیا توجہ کیجئے گا، یہ ایک سوال ہے اور بڑا پیغام دینے والا سوال ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے کہ یہ دیکھ لو جنتیوں کو کیا ملا اور جہنمی کس حال میں ہے، اور اب اس سوال کا جواب دو۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا کفار کو ان کی حرکتوں کا بدلہ ملا نہیں ہے؟ مل نہیں گیا؟ جو وہ جرم کیا کرتے تھے، اور یہاں پہ لفظ آیا ثوبا، جس سے ہم ثواب کہتے ہیں، اور اس میں ایک دھمکی آمیز طنز ہے کہ اب بتاؤ تو صحیح، جو مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ایمانداروں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی بے ایمانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا اوور سمارٹ اور اوور کلیور سمجھتے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا کفار کو ثواب ملا نہیں ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے؟ اور یہاں ثواب یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن کہتا ہے ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ خوشخبری ایک دھمکی ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک خبردار کرنا ہے کہ تمہارے لیے یہ خوشخبری انتظار کر رہی ہے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کفار کو ان کی حرکتوں کا بدلہ مل نہیں گیا؟ صدق اللہ العلی العظیم۔